دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یا ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا، لیکن ہاتھ اٹھانے سے قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، چونکہ حدیث شریف میں ہے ان اللہ حیی کریم، اللہ بڑا باحیا ہے اور اللہ بڑا کریم ہے، یستحیی من العبد، اپنے اس بندے سے حیا کرتا ہے کہ جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے۔ کس چیز کے لحاظ سے حیا کرتا ہے؟ کہ اس کے ان یردہما صفرا، کہ رب ان ہاتھوں کو خالی واپس لوٹائے، اللہ کو حیا آتی ہے۔ اس بنیاد پر یعنی ہاتھ اٹھا کے مانگنے میں مزید رحمت کے ملنے کے چانسز ہیں، اور دعا تو بندہ علیحدہ مانگے تو پھر بھی دعا ہے، لیکن جب اجتماعی طور پر مانگے، جیسے اب اجتماعی طور پر الحاج منظور صاحب کے لیے دعا کا اہتمام کیا گیا، اس کا سبب کیا ہے؟ صحیح مسلم شریف میں حدیث شریف ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ یہ ہے دلیل کہ یہ کیوں اہتمام کیا گیا، یہ کیوں کیا جاتا ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ صحیح مسلم میں ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ۔ گرامر کے لحاظ سے مطلب یہ ہے صدی پہلی ہو یا 15ویں ہو، سرزمین حرمین شریفین کی ہو یا پاکستان کی ہو، دن کا وقت ہو یا رات کا، میری امت کے کچھ افراد فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کی زمین پر کہیں بیٹھ کر وہ یتلون کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، پھر اس کا درس دیں، قرآن کا مطلب بتائیں۔ تو اتنا کرنے سے قیامت تک کے لیے اہتمام اللہ کی طرف سے ہوتا رہے گا۔ کس چیز کا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 اہتمام اللہ اس جگہ کے لیے فرمائے گا جہاں وہ بیٹھے ہیں، کسی صدی میں، کسی زمانے میں، کسی وقت میں۔ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، سب سے پہلے تو رب ان پر سکون کی بارش برسائے گا، غاشیتہم الرحمہ، دوسرے نمبر پہ رحمت ان کو ڈھانپ لے گی، حفتہم الملائکہ، فرشتے آ کے اس جگہ کا طواف کریں گے جہاں اندر بیٹھے ہوئے خاکی ہیں مگر ارد گرد چکر لگانے والے نوری ہیں، جنہیں رب نے آسمانوں سے بھیجا، یا 15ویں صدی ہوگی یا 20ویں، سرکار کی طرف سے یہ اہتمام کروایا گیا ہے۔ اور چوتھا فرمایا ذکرہم اللہ فی من عندہ، رب ذوالجلال فرشتوں کے سامنے فخر کے طور پر ان میں سے ہر ایک کا نام بھی لے گا، ذکر کرے گا فی من عندہ، جو فرشتے اللہ کے دربار میں حاضر ہیں، فلاں بن فلاں بیٹھا ہے، فلاں بن فلاں آیا ہے، ان کی حاجات تھیں، ان کے کام تھے، ان کی مصروفیات تھیں، ان کی بیماریاں تھیں، ان کے عارضے تھے، لیکن فرشتوں یہ پھر بھی آ بیٹھے اور تلاوت قرآن اور بیان قرآن کے اندر ثناخوانی مصطفیٰ علیہ السلام میں یہ مشغول ہو گئے۔ تو جس وقت یہ اہتمام چاروں ہو جاتے ہیں تو اب جو دعا مانگی جائے گی اس دعا پر پھر زیادہ برکتوں کا نزول ہوگا، کہ جب رب نام لے رہا ہے کہ فلاں فلاں بیٹھے ہیں، فرشتوں کو فخر سے بتا رہا ہے دیکھو آئے ہیں، بیٹھے ہیں، گرمی میں آئے ہیں، اور فرشتے کچھ طواف کر رہے ہیں، رحمت بھی آ گئی، بخشش کی ہوائیں چل گئیں، تو ایسے میں جب یہی منگتے مانگنا شروع کر دیں گے جن کا نام لے کے رب العرش فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے، تو پھر قوی امید ہے
جن پہ فخر کر رہا ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ بھی رحمتوں سے معمور فرما دے گا۔